السلام علیکم۔ میں کافی دن سے ایک ہی چیز دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ قندیل بلوچ کی چھائی بھی ہے کہ اس کے بھائی نے اس کو مار دیا، مرڈر کر دیا، اس کا گلا دبا کے۔ تو میرے دوست یار تھے، ساتھ ہم لوگ روم میں رہتے ہیں جہاں جاب کرتے ہیں، تو کہتے تھے کہ یار اچھا کیا اسے مار دیا، ہمارے پاکستان کا نام بدنام کر رہی تھی، تو اس وجہ سے اس کے بھائی نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ پہلے مار دینا چاہیے تھا اسے، کہ بہت اینڈ میں جا کے مارا، غلط کیا ہے۔ مگر میں خیر ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں ایسا بول رہے ہو یار، اب تو وہ مر گئی ہے، تو آپ ایسے کیوں بول رہے ہو اس کے بارے میں؟ کہنے لگا کہ تم دیکھو گے ویڈیو تو تم خود بھی اس سے نفرت کرو گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے دکھائیے ذرا۔ جب میں نے ویڈیو دیکھی تو کچھ دیر کے لیے مجھے بھی نفرت ہوئی، بہت سخت طریقے سے نفرت ہوئی ہے، کہ میں نے کہا اچھا ہوا کہ مر گئی۔ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اسلامک جمہوریت ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں یہ شوبھا نہیں دیتی یہ حرکتیں کہ ہم ننگے گھومیں اور ہماری ماں بہنیں بغیر کپڑوں کے میڈیا پہ ہوں یا کہیں بھی ہوں، تو ایک اگر گندی ہوگی تو اسے سب کو گنا جاتا ہے۔ اب ایسے ہی میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ساتھ انڈین بھی کام کرتے ہیں ہم سبھی، مطلب انڈونیشیا کے انڈین، سعودی، جگہ جگہ کے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگے یار تم اپنے ملک کو کہتے ہو کہ ہمارا اسلامی ملک ہے، تمہارا کیسا اسلامی ملک ہے یہ کہ تمہاری ماں بہنیں اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ انڈیا سے میچ جیتو گے تو میں اسکرپٹ ڈانس کروں گی، یہ کروں گی۔ کبھی کہتی ہے جی میں وراٹ کوہلی سے شادی کروں گی، کبھی کہتی ہے میں وراٹ کوہلی کے ساتھ ڈانس کروں گی، کبھی کہتی ہے میں مودی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، کبھی کہتی ہے میں مودی کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں۔ اینی وے، مگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر اس کے بھائی کو چلو مار دیا، غیرت آ گئی اسے، تو میری جو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بھائی نے کوئی غلط کیا ہے، اس کے بھائی نے بہت اچھا کام کیا ہے، میری طرف سے بھائی سلام ہے۔ اور اس بندے نے سویا ہوا انسان، سویا ہوا ضمیر اس کا جاگا، اس نے یہ کام کر دیا، بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں اس بندے کو لائک کرتا ہوں جس بندے نے اس گندگی کو صاف کیا ہے، ہمارے ملک کو اور بدنامی سے بچایا، ٹھیک ہے۔ آپ ہماری میڈیا جو ہے وہ تو وہاں بیٹھی ہوئی باتیں کر دیتی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مار دیا اس کے بھائی نے، سخت سے سخت سزا دی جائے، مگر آپ کو یہ تو نہیں علم ہے نا کہ آپ باہر ہو، کہ ملک سے باہر ہو، تو آپ کو پتہ چلے نا کہ ہمارے ملک کی کتنی بدنامی ہو رہی تھی اس چکر میں۔ لوگ تھوک رہے تھے ہمارے منہ پہ کہ یار تمہارا ملک کیسا اسلامی ملک ہے یہ، کہ تمہارے اتنی بے حیائی ہے۔ تو دیکھو دنیا میں 252 ملک ہیں، ان 252 ملک میں سے 51 ملک پاکستان کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے مسلمان ساری دنیا کے بدنام ہیں۔ دہشت گرد جنم پاکستان سے رہتا ہے، پوری دنیا کہتی ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ کہ ہماری شکلیں دیکھو، ہم دہشت گرد لگتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے مدرسوں میں تمہیں اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اسلحے کی اور بارود کی اور جہاد کرنے کی، کہ مسلمانوں کو مارو جنت ملے گی۔ بھائی ایسا کون سا مدرسہ یا کون سا دین جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ان کا اسلام سے، دین سے، کسی چیز سے، کسی سے بھی تعلق نہیں ہوتا، بھلے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، اس کا مذہب سے، کسی مذہب سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں اور مزید بدنام مت کرو، خاص طور پہ ہماری میڈیا جو ہے، اللہ ان میڈیا کو غرق کرے، مگر یہ میڈیا جو ہے ہماری، قسم خدا کی کہ یہ گھٹیا ترین میڈیا ہے ہماری۔ رمضانوں میں شیطان اللہ بند کر دیتے ہیں، مگر ہمارے ٹی وی شو چینل والے جو ہیں وہ رمضانوں میں شیطان باہر آ جاتے ہیں، شیطان کے بیٹے باہر آ جاتے ہیں، جس میں سے عامر لیاقت ہو گیا، فہد ہو گیا، جس میں سے لیڈیز بھی ہوتی ہیں،
مایا خان ہو گئی، اور بہت سارے ہیں ایسے جو بھائی آپ نے اب مدد کرنی ہے نا، غریبوں کی مدد کرنی ہے نا، اپنے عمرے کی ٹکٹیں دینی ہیں، عمرے کے لیے بھیجنا ہے، یہ مدد کرنی ہے تو آپ مدد کرو. غیب سے بھی مدد کی جا سکتی ہے. یہ تو نہیں کہ آپ شو بیس پہ آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ مدد کرو کہ آپ کو فیمس کرو دنیا میں. یہ مدد نہیں ہوتی کوئی، یہ مدد نہیں ہوتی. مدد تو ایسی ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ سے پیسہ دو، دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ تم نے کسی کو پیسہ دیا ہے. یہ ہوتی ہے مدد. یہ مددیں نہیں ہوتی، یہ جاہل بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ مسلمان کا نام بدنام کر رہے ہو، مزید بڑھا نہیں رہے. عامر لیاقت صاحب کو دیکھ لیجئے، وہ آم کھلاتے ہیں. آم کھلانے کا طریقہ، اگر تمہارے منہ میں اگر ایسے سوٹ دیا جائے آم، تو تمہارا اگر لیا جائے. وہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ یوٹیوب پہ آئی ہوئی تھی ایسے ہی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک انسان شخص تھا، تو وہ کھڑا ہوا عامر لیاقت کے شو میں کہتا ہے کہ میں نے کچھ دن سے شیطان نہیں دیکھا. تو ہنسنے لگتا ہے، بالکل ہنسنے لگتا ہے ایک دم سے کہ شیطان نہیں دیکھا. تو جب کہتا ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے تو اس سے ڈوب مر جانا چاہیے تھا. ایک عام انسان، ایک عام شہری کی یہ بات ہے کہ میں نے شیطان نہیں دیکھا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کھڑا ہوا سامنے عامر لیاقت شیطان، یہ شیطانوں کا باپ ہے ہی شیطان. شیطان آدمی شیطان ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے، اور آپ اتنا بڑا افسوس نہ کرو قندیل بلوچ پہ کہ اگر وہ مر گئی ہے، کوئی اس نے کوئی جھنڈے نہیں گاڑ دیے اسلام کے جس کے لیے ہم افسوس کریں. اور میں یہاں روؤں اور پیٹوں اور آنسو بہاؤں، مجھے اس چیز کا بالکل بھی افسوس نہیں ہے. اس کے بھائی نے اچھا کام کیا ہے، مگر اس کے بھائی سے تھوڑا سا یہ گلہ ہے مجھے کہ اس نے مارا، سب کچھ کیا، مگر اسے ہوش کچھ دیر بعد آئی، مگر آ گئی. اسے مار کے اس نے ایک قائم کر دیا ہے کہ ہمارا ملک بے حیائی کے لیے نہیں ہے، ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، امن کا ملک ہے، اور ہم ایک اسلام کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بھائی کو میری طرف سے سلام ہے. بھائی اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور گورنمنٹ سے ہماری میں گزارش کروں گا کہ اس بندے کو چھوڑ دیا جائے. اس بندے نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو پھانسی دی جائے یا اس کو سزا دی جائے. ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. اب میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا لڑکی کی، تو وہ کہنے لگی کہ قندیل بلوچ باجی کو ہماری کو مار دیا. باجی لعنت ایسی باجی کے اوپر. اب وہ مر گئی ہے، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، مگر پھر بھی مجھے افسوس ہوا اس لڑکی کے اوپر، اس کی یہ بات سن کے کہ باجی ایک باجی نے تمہاری نے پورے لوگوں کی، مسلمان کی، پوری دنیا میں مسلمانوں کی سب کو تو بے عزت کر دیا. تو آپ کہتی اس کو باجی. ایک لڑکی نے ساری معاشرے کی عورتوں کو بدنام کر دیا کہ سب مسلمانوں کی لڑکی ایسی ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ اسے کہہ رہے ہو جی بہت اچھی تھی، بہت اچھا کام کر کے گئی ہے. وقار زکا صاحب کہتے ہیں جی کہ ٹی وی نے اس کو مار دیا یا عوام نے مار دیا. ظاہر سی بات ہے، جب آپ کے ملک کا نام خراب ہو رہا ہوگا کمنٹ تو لوگ دیں گے، گالیاں تو دیں گے، بالکل دیں گے گالیاں، کیونکہ آپ کے ملک کا نام خراب کر رہی ہے. وہ کپڑے اتار کے آ رہی ہے سامنے، اور اسے مارنے کا میں نے یا آپ نے اختیار نہیں دیا، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا، میری طرف سے یا آپ کی طرف سے نہیں ہوا. ٹھیک ہے، نہ میرے کہنے سے ماری اس کے بھائی نے، نہ دنیا کے کہنے سے ماری. جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی وہ بات اس نے کر دی. اللہ نے کیوں ڈالی؟ کہ یہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ پاکستان کا اور نام روشن کرنے کے بجائے بدنام کرے، بے حیائی فحاشی پھیلا دے، اس سے پہلے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس دنیا سے اس کو اوپر بلا لیا جائے. ٹھیک ہے، میں پھر بھی یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. بھائی اس کے جو گناہ تھے سب کو بخش دے. مر گئی ہے، اب سب کچھ ہو گیا. میں خصوصی دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں جیسی بھی تھی، مگر
میرے دل کی جو بات تھی میں نے وہ کر دی. وہ کیوں کی ہے؟ میں نے اس لیے کی ہے کہ میں بہت برداشت سے بہت باہر ہو گئی تھی. میری بات یہ ہے کہ مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ چیزیں جو میں دیکھ رہا تھا میڈیا پہ، جو ہماری میڈیا کہہ رہی ہے یہ قندیل بلوچ اچھی تھی، صحیح تھی، کیوں مارا گیا اسے، یہ وہ. تو مجھ سے یہ ہضم نہیں ہوئی باتیں، تو اس لیے میں کہہ دی. میں نے جو دل میں میرے نہیں رکھی گئی مجھ سے، تو میں نے وہ کہہ دی ہے. اب ہو سکتا ہے لوگ اسے سن کے مجھے بھی گالیاں دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ ایسے بغیرت لوگ بھی ہوتے ہیں جو مطلب بغیرت لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اچھے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سن کے ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی لوگ گالیاں دیں کہ قندیل صحیح تھی، تم صحیح نہیں ہو. میں پھر بھی یہ وعدہ کرتا ہوں اس قوم سے، اللہ سے، کہ میں پھر بھی حرم میں جا کے کعبہ کے ساتھ لپٹ کے رو کے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دے، اور اسے اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. میں پھر بھی یہ دعا کروں گا جا کے. مگر مجھ سے آپ یہ کہیں نا کہ وہ عورت صحیح تھی، کہ اس کے بھائی نے غلط کیا، مگر میں یہ چیز کبھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا کہ اس کے بھائی نے غلط کیا. اس کے بھائی نے بالکل ٹھیک کیا ہے. میں پھر بھی یہی بات کہوں گا جاتے جاتے. میں حرم میں جاؤں گا، حرم میں کھڑے ہو کے بھی آپ کے سامنے یہی بات کہوں گا کہ وہ، میں دعا ضرور کروں گا اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے. میں یہ جا کے دعا ضرور کروں گا. مگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ وہ ٹھیک تھی، دیکھیں ماں بہن میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں. ایک عورت دنیا میں سب جگہ، آپ کی پاکستان کی ہر عورت کو نیچے گرا دیا ہے. ایک عورت نے ساری دنیا کی عورتوں مسلمانوں کو نیچے گرا دیا. کیوں؟ اس کا تعلق ایک مسلمان تھی، ایک مسلمان گھرانے سے تھا. اس کے ماں باپ کو میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اس کے ماں باپ ہو سکتا ہے کہ شریف ہوں، اس کے ماں باپ ہو سکتا ہے شریف ہوں. میں انہیں بالکل بھی کچھ نہیں کہوں گا. ضروری نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کی خراب ہونے سے اس کے ماں باپ بھی ایسے ہوں، میں یہ بالکل بھی کبھی نہیں کہوں گا. مگر پھر بھی میں یہ ضرور کہوں گا، میں دعا ضرور کروں گا اس کے لیے جا کے حرم میں جا کے خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ کے رو کے دعا کروں گا کہ اللہ اسے بخش دے. اور یہ مرنا مرانا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میری جس طریقے سے موت لکھی ہے میں اسی طریقے سے مروں گا. اس کی اسی طریقے سے موت تھی، وہ ویسے ہی طریقے سے مری ہے. اور وہ سب کس لیے مری ہے کہ اللہ نے ہی اس کے ضمیر میں، دل میں غیرت ڈالی کہ یہ غلط ہے، تو اس نے مار دی. اس نے کوئی قتل نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا. اس انسان کو میری طرف سے، میں اس انسان کو سلام کرتا ہوں. اس بندے نے صحیح کام کیا ہے. پہلا کہ اس نے بلوچوں کا نام خراب کر رہی تھی. میں بلوچ نہیں ہوں، مگر میں پھر بھی اس بلوچ لوگ مجھ سے واسطہ پڑا، میرے ساتھ بھی رہتے ہیں. بلوچ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اگلے کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں. تو بلوچوں کا بھی نام خراب کر دیا تھا. مگر بلوچ تو مجھے یہاں بیٹھے ہوئے گالیاں دیتے تھے، بولتے تھے یہ ایسی ہے ویسی ہے، ہم جائے گا، ہم اس کو مار دے گا، یہ کرے گا. دیکھیں بلوچ وہ ایک ملتان کی بلوچ تھی، سرائکیوں میں تھی یا ریاستیوں میں تھی بلوچ، وہ ایک الگ بلوچ تھی. بلوچستان کے جو بلوچ ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارا جانا جانا بھی ہے.